پاکستان کی صحافت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کسی ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کا ٹیگ ان کے اوپر لگ چکا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کسی اور کا موقف, ان کا موقف بیان نہیں کرتے لیکن کسی اور کا موقف بیان کرتے ہیں, تو وہ والے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کوئی لفافہ صحافی کہتا ہے, کوئی یوتھیا کہتا ہے. پاکستان کی اس صحافت کے اس چیپٹر کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیسا چیپٹر ہے؟ یہ کسی نئے دور کا آغاز ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیں بھائی جان, مجھے تو ہے کہ ہر بندے کو اس کی اپنی رائے کا, اس کی جو وہ کہتا ہے, جو بولتا ہے, اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے جی. اور اس کو سپیس دینی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ بہتر سمجھ رہا ہو سکتا ہے فار ایگزامپل جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس کو لگ رہا ہو کہ ہمارے مسائل کا ایکچوئل لگ رہا ہو کہ ہمارے مسائل کا حل یہی ہے. ہو سکتا ہے جو ان تمام ساری باتوں کے بعد آج نواز شریف کے لیے اچھا بول رہا ہے تو اس کو لگ رہا ہو کہ نواز شریف ہی اس ملک کے لیے اچھا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بدنیتی کر رہا ہو, ٹھیک, ہو سکتا ہے کسی کے کوئی مفادات ہوں, ہم انسان ہیں نا سارے. تو لیکن ہمیں پتہ نہیں کیوں شوق ہے کہ میں سچا ہوں وہ جھوٹا ہے. وہ بھی بات کرے, آپ بھی بات کرو. اب ہم دونوں اس وقت ایک اینگل, ایک سوال وہی ہم سے پوچھتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. آپ اپنی بات کریں گے, میں اپنی کریں گے, لوگوں پہ چھوڑ دیں. تو ایک تو میں مجھے یہ بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ یوتھیا ہے, پٹواری ہے, فوج کا بندہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, ایجنسیوں کا آدمی ہے, پیپلز پارٹی والا ہے, نون والا ہے, تحریک انصاف میں. کیوں ہم ٹھیک ہے نا بھائی, رائے ہے باہر کی دنیا میں بھی. سی این این کا ایک رائے ہے, بی بی سی کی ایک رائے ہے, فاکس نیوز کی ایک رائے ہے. کچھ لوگ اس طرف ہیں, کچھ لوگ اس طرح ہیں, کوئی لیفٹ, کوئی رائٹ, کوئی ٹرمپ کے ساتھ, کوئی بائیڈن کے ساتھ. تو رائے ہونی چاہیے. دوسرا مجھے اس سے سخت نفرت ہے یار, یہ لفافہ, کیا لفافہ ہے یار. یار میری اوقات لفافہ رہ گئی ہے, خدا کا خوف کریں یار. میں لفافے لینے آیا ہوں یا کوئی لفافے لینے آیا یار. اور اگر میرے ساتھ کوئی لگانا ہے تو بڑی چیز لگاؤ یار. فیکٹری لی, پرمٹ لیا, کوئی پلازا لیا, بڑا یار بڑا کوئی چیز لگاؤ. تو اب لفافے اور یہ سارے. اور دوسری بات ہے, ایک اللہ معاف کرے, پیسے لے کر کہ کسی آپ مجھے پیسے دیں کہ آپ نے یہ 4 لائنیں, تو وہ اداکاری ہوتی ہے یار. وہ تو اداکاری ہے. اداکاری تو دل نہیں کرتا. پھر اس سے اچھا میں ڈراموں میں چلا جاؤں, پہلے لفافے لوں اور بولتا جاؤں, جو وہ اسکرپٹ دیتے جاؤں بولتا جاؤں. تو ایک تو یہ ہے کہ پلیز ساروں کو ان کی ٹیگ نہ کریں, ان کو بولنے دیں. اگر ہم سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اگر ہم سارے کے سارے نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو بات ہی کچھ نہیں رہے گی. مختلف ایک پھول فلاور, مختلف پاکٹس میں لوگ رہیں تو زیادہ نہیں, ایک گلدستہ آپ خریدتے ہیں, اس میں وائٹ پھول ہوتا ہے, اس میں ریڈ ہوتا ہے, اس میں پنک ہوتا ہے, اس میں یلو ہوتا ہے, خوبصورت لگتا ہے. یہ گلدستہ ہے یار. بٹ صاحب, عمران ریاض صاحب نے ایک لائن لی, ان کے اوپر تنقید بھی بہت ہے کہ جی اتنی ہارڈ لائن لے لی کہ وہ پی ٹی آئی کے, بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے حامی اینکر, ان کی اس لائن کو, پھر ان کی گرفتاری کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا اگریسو ہونا چاہیے تھا انہیں؟ عمران ریاض بہت ایموشنل ہے, میرا بڑا پیارا بھائی ہے, میرا بڑا اچھا دوست ہے. اور جب میری بیگم اللہ کو پیاری ہوئی تو وہ آل اوے فرام لاہور سے آیا, میرے ساتھ بیٹھا, مجھے تسلی دی, گھر میں بچوں کا باقی سارا پوچھتا. بڑا اچھا انسان ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو اپنی چیزیں, اپنی دنیا میں وہ کلیئر ہے کہ منافق نہیں ہے, جھوٹا نہیں ہے, ایک جو ہے وہ ہے. تو باقی اس میں کوئی حرج نہیں. عمران ریاض کو وہ اچھا لگتا ہے کہ یہ اس نے اس بات کا جواب بھی دیا. اس نے کہا بھی ہے یہ چونچلے ہیں مغرب کے, برطانیہ کے, امریکہ کے, یورپ کے, کہ آپ اس حد تک جاؤ, اس حد تک نہ جاؤ. اگر اس کو وہ اچھا لگتا ہے, میں نے ابھی کہا نا کہ اس کو لگتا ہے کہ عمران خان صحیح ہے, جی بالکل, اور بالکل صحیح ہے, تو اس کو حق حاصل ہے. اور ہم اس میں کیا حرج ہے؟ فار ایگزامپل ہمارے کئی بزرگ ہیں جو آج بھی نواز شریف کے کلمے پڑھتے ہیں. ایسی ایسی تصویریں لندن میں جاتے ہیں, وہ بقول فواد چودھری ہنی مون کی تصویریں. تو کیا حرج ہے؟ کوئی بات نہیں, کریں, ان کا رائٹ ہے. اب یہ لوگوں پہ جج کرنا ہے, لوگوں نے فیل کرنا. اب اچھا, ایک تو ہماری نا, جیسے ایک تو ہمارے یہاں تو جمہوریت ہے ہی نہیں, پتہ نہیں عجیب و غریب سی کوئی
کھچڑی سی ہے جی لیکن یہ ہر قدم قدم پہ نا ہمارا پاکستان خطرے میں پڑ جاتا ہے, قدم قدم پہ جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے, قدم قدم پہ ہماری صحافت خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہاں جی میں نے کیا کہ یہ کوئی رضیہ ہے جو عجیب سی چھوئی موئی سی ہے, دوپٹہ چیڑا تو آئے خطرے میں عزت. صحیح ہے, صحافت اسی طرح امپروو ہوتی جائے گی. آج عمران ریاض نے ایک سٹینڈ لیا ہے یا کسی نے سٹینڈ لیا ہے تو کل اس کا ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ ٹھیک تھا غلط تھا. ہم فوراً ایک تو فتویٰ باز ہے اور دوسرا صحافت خطرے میں سارے میں. تم لوگ اپنی تو سیدھی کر لو. اچھا سر, جو تنقید آپ پہ ہوتی ہے, نون لیگ والے بھی کبھی آپ پہ تنقید کرتے ہیں, ایون کبھی پی ٹی آئی بھی تنقید کرتی ہے, آپ پہ اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر اور اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے دکھ ہوتا تھا, اچھا فیل کرتا تھا. آپ نے کہہ دیا نا کہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی تھیں کہ میں واحد وہ آدمی ہوں, یہ اور بھی ہوگا, جو آن ایئر کہتا ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے نا اس پہ تنقید کرو مگر اس کی تضحیق نہ کرو. یہ آپ کی آخری ریلیف گاہ, عمران خان سے زرداری تک, زرداری سے نواز شریف تک, ساروں سے ہم سارے اسی سے انصاف ملے گا ایک دن. آپ کو اسی کے آنا پڑے گا اور اس سے انصاف ملے گا. یہ فوج ہے ہماری, مجھے اپنی فوج سے محبت ہے اور اس یہ جب تک فوج ایک مضبوط ہے یہ ملک مضبوط ہے. میں نے ان ملکوں کا حال دیکھا ہے, سب کو, ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, نہ گھر نہیں دانے, عجیب و غریب ہمارے لوگ, یعنی گھر کے برتن تک گروی رکھے جا چکے ہیں, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. تو جن لوگوں کے پاس سب کچھ تھا, دولتوں کے انبار تھے, جب وقت آیا اور فوج تتر بتر ہوئی نا تو ملک تتر بتر ہو گیا. تو یہ آپ کی سرحدوں پہ لڑنے والی شہیدوں کی, غازیوں کی فوج ہے. یہ ریکوڈیک کارکے کے معاملے حل کرنے والی, یہ قطر, سعودی عرب, یو اے ای, یورپ, امریکہ, برطانیہ آپ کے لیے پاؤں پڑنے والی فوج کے پیسے دے دو. یہ جو ہے کراچی کے نالوں سے نالہ لئی تک واپڈا, مردم شماری اور پتہ نہیں کیا کیا, اندرون ملک ڈیوٹی تو بیرون ملک ڈیوٹیاں ادا کرنے والی فوج, جس کو ہم راج کے گالیاں دیتے ہیں. یہ خدا نہ خواستہ جب نہیں رہے گی نا, ہم بڑے تھینکلیس لوگ ہیں. تو مجھے بڑا, اور جب کوئی نہیں نا ملتا چاروں طرف سے, تحریک انصاف کو والے سوچتے ہیں کہ یہ تو نون پہ بھی تنقید کرتا ہے, پیپلز پارٹی بھی کرتا ہے, تحریک انصاف پہ بھی کرتا ہے, وہ کرتے ہیں, حالانکہ تو پھر وہ آسان سے ایک لفظ ہے, پیرا شوٹر ہے, ایجنسیوں کا بندہ ہے, فوج کا بندہ ہے. بھائی مجھے فخر ہے, لکھا ہوا دیتے ہیں اور اس کو پڑھ دیتے ہیں. لکھا ہوا دیتے ہیں, اس کو پڑھ دیتے ہیں. تو آپ کو بھی جا کے لے لیں لکھا ہوا تو وہ پڑھ دیں. صحیح بات. کئی مرتبہ میرے دوست میں بیٹھتا ہوتا نا, جیسے آپ بیٹھے ہیں, تو میں نے وہ کاغذ پین دینا, تو میں وہ جو اگلا بول رہا ہوتا ہے میں نوٹس لیتا, تو وہ کہتا ہے یہ مجھے دے دیں. میں کہا آپ پڑھ لیں گے, کہہ لیں گے کہ فلاں چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یا اس نے لوٹا ہے. میں نے کہا آپ کے تو اندر سے لفظ ہی نہیں نکلے گا, تو اس لیے جو میرا ہے وہ مجھے بولنے دیں. یہ میرے ضمیر کی آواز ہے, یہ حق کی آواز ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی نہیں ایک دو مرتبہ کہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ہے ماں اور پھر بیگم, دونوں اللہ کے پاس ہیں. اور مجھے ان دونوں کی قسم, وہ ان قبر میں ہیں, اور میں ان دونوں کی قسم ہے کہ میں کبھی مجھے کسی نے فوج نے کہا, اور ڈسکشن بہت ہوتی ہے ہماری, میرے دوستی ہیں, بڑی دوستی ہیں فوج میں, ہر محکمے میں, کہ لیکن کبھی انہوں نے کہا کہ یہ بولنا, لکھ کے دیا ہو کہ یہ تم نے بولنا, اپنی مجھے مری ہوئی ماں کی قسم, کبھی انہوں نے کہا ہو کہ یہ لکھ کے بولنا, اور مجھے خود کلمہ نصیب نہ ہو کہ کبھی میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی لکھ کے دے اور میں بولوں, یا میں کسی کے پے رول پہ ہوں یا کسی کے ایجنٹ پہ. یار کوئی کسی کی ابھی تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجھے خرید سکے. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک کوئی ایسا پیدا ہوا ہو کہ جو مجھے کہہ سکے, ڈکٹیٹ کر سکے, اللہ مجھے معاف کرے, اللہ بڑے لفظ ہے, کل کا وقت لمحے کا پتہ نہیں, کہ یہ پڑھو, یہ صفحہ پڑھو اور اس کی یہ پیسے ہیں اور میں پڑھوں اس صفحے کو. چھوٹے لوگ ہیں یار, یہ شیلو لوگ ہیں, اوقات ہی کو نہیں ان کی. یہ جو ہمارے انفارچونیٹ ہمارے فیلڈ میں بھی ہے, جو آگے سے آتے ہیں, غلام در 7ویں جگہ پہ جا کے نواز شریف صاحب آتے ہیں, اس سے پہلے ابن غلام, اسی طرح عمران خان, اسی طرح زرداری. ان کی کیا حیثیت ہے یار؟ کیا یہ حاسدین ہوتے ہیں سر؟
حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہر صاحب نعمت بندہ حسد کیا جاتا ہے. صاحب نعمت کیا ہے؟ آپ کی شکل اچھی ہے بس سمجھو کام شروع ہو گیا. آپ کی گاڑی اچھی ہے کام شروع ہو گیا. بولتے اچھا ہے کام شروع ہو گیا. مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے. ہم تو کاکروچ ہیں نا, گٹر کے کاکروچ ہیں. اکثریت اچھے لوگ ہیں ابھی پاکستان میں, لیکن اکثریت. مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے, کوئی ایک بندہ جس کی ہم سارے پاکستان والے عزت کرتے ہیں. بتائیں. کوئی نہیں ہے کسی فیلڈ کا, کسی فیلڈ کا بندہ بتا دیں جس کی ہم سارے عزت کرتے ہیں. کیا اس ملک میں مولانا طارق جمیل صاحب کی ساری عزت کرتے ہیں؟ آپ جو بات شروع کریں نا تو وہ بندہ جس کو ابھی ہاتھ دھونے نہیں آئے, ہاتھ دھونے, پنجابی اگر کوئی سمجھتے تو وڈے ہاتھ دھوڑ نہیں آئے, یعنی استنجا کرنا جنہوں نہیں آندا, اور وہ منہ اچو اس طرح دیا گلاں کردا دل کردا چماٹ مارے منہ تے ہوندے. اچھا اگر آپ عبد القدیر خان کی بات کریں تو ایسے ایسے للو پنجو, وہ ایسی ایسی گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ قدیر انہاں کو آ کے روز پوچھ دے سر. اگر آپ عبدس تاریدی صاحب کی بات کریں تو جنہوں نے ساری زندگی ایک چوانی کسی خیرات نہیں کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ قائد اعظم کی بات کریں, فاطمہ جناح کی, ایوب, زیاد, مشرف, نواز شریف, زرداری, عمران خان, چلو یہ تو سیاستدان ان کو چھوڑ دو. جنہوں نے اچھے کام کیے, ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کریں, ملالہ یوسفزئی کی بات کریں, کسی کی, وسیم اکرم کی بات کریں, جاوید میاں داد کی بات کریں, ہاکی کی شہباز احمد کی بات کریں, ٹی وی میں جو ہمارے سلطان رائی سے بات کریں, سہیل احمد کی بات کریں, کوئی کسی فیلڈ کے ڈاکٹر کی, انجینئر کی, کسی کی بات کریں, کوئی اللہ کے فضل سے پہلی بات وہاں سے شروع کرتے ہیں نیگیٹو. میں نے کہا نا جھوٹے, منافق, 2 نمبر, بددیانت اور کاکروچ, یہ ہماری ذہنیت ہے. اور ہم پتہ نہیں کن زمانوں میں رہ رہے ہیں, کس جگہ پہ رہ رہے ہیں. اور سر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ہاں اللہ کے فضل سے. اس نے ہو سکتا ہے کہ بہتری کی امید ہے ہماری زندگیوں میں کوئی نہیں, ہماری زندگیوں میں کوئی نہیں. اور یقین کریں بہت آسان رستہ ہے, وہ آسان رستہ ہے کہ جس پہ چل کے آپ یقین نہیں کریں گے کہ کتنے میں پیسے کما سکتا ہوں, کتنی میں آسان لائف گزار سکتا ہوں, جو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہر مہینے کسی ملک کے دورے پہ, اور کتنی پرسکون اور مزے کی لائف گزار سکتا ہوں. فارم ہاؤس ہو, گاڑیاں کھڑی ہوں, باہر بندہ پھر رہا ہو. چوائس ہے نا, ایک بس ایک آپ نے کرنا ہے کہ اپنی قیمت لگوانی ہے. ہم ایک مشکل لائف لے رہے ہیں. میں اکثر اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ جو یہ سوشل میڈیا کے گٹر پر یہ کاکروچ دانشور ہوتے ہیں نا, یا باقی سارے ہوتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں اپنے محلے کے ایس ایچ او کے, اپنے تھانے کے باہر نا ذرا کھڑے ہو کے 4 دن گفتگو فرمائیں کہ یہ تھانے دار رشوت لیتا ہے, یہ بندے کو نہیں چھوڑ, یہ زیادتی کرتا ہے, یہ ظلم کرتا ہے. 4 دن. اور 5ویں دن اگر وہ کوئی چرس یا افیم رکھ کے آپ کو اندر کر دے گا, اور اس کے بعد بھی آپ کی وہی رائے ہے, تو پھر میری طرف محرر کے خلاف, تحصیلدار کے خلاف, تھانے دار کے خلاف بات نہیں کرتے, رقوع کے عالم میں ملتے ہیں. جی وہ لوگ دانشور ہیں ہمارے, ہم پہ وہ تبصرے کرتے ہیں کہ جن کو ماں باپ جب گفتگو کرنی ہو نا کوئی سیریس, تو کہتے ہیں بیٹا ذرا باہر جانا, ہم نے بات کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کپڑے پہننے کا پتہ نہیں, بات کرنے کا پتہ نہیں, ایک ہاتھ موبائل ہے, اور ساری زندگی دوسرے, وہ کیا بندہ بات کرے.